کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب کا نام ہے الامام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی، اور جس پلیٹ فارم سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کاشانۂ بصیرت۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے پیج 255 پر جہاں پر ختم کیا تھا، آئیے وہیں سے آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا 3 شرطوں کے ساتھ میں بھی یہ باتیں قبول کرتا ہوں۔ 1، اگر میں مکتبہ تعمیر ہونے کے زمانے میں تک زندہ رہا۔ اس نے کہا انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو۔ 2، اگر یہاں مسجد بنائی جائے۔ اس نے کہا خدا برکت دے۔ 3، میں اس مکتبے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کتابیں ہدیہ کروں گا، خواہ ایک کتاب ہی ہو، تاکہ فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پورا کر سکوں۔ اس سید نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ مسجد کون بنائے گا؟ اس سید نے کہا ید اللہ فوق ایدہم، یعنی بریکٹ میں اس کا ترجمہ ہے یعنی ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہوگا۔ تو اس سید نے کہا ان قریب تم دیکھو گے کہ یہاں مسجد مکمل طور پر تیار ہو چکی ہوگی، اور تم اس وقت مسجد بنانے والے تک میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر مجھ سے فرمایا خدا تجھے نیکی کی توفیق دے۔ تب میں نے سید سے رخصت چاہی اور سڑک پر موجود گاڑی کی جانب چلا گیا۔ اب پیج 256۔ اب گاڑی بھی ٹھیک ہو چکی تھی۔ دوسرے ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا آپ سورج کی اس گرمی میں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا کیا تم نے اس سید کو نہیں دیکھا کہ جو ایک لمبا سا نیزہ اٹھائے ہوئے تھا؟ میں اس سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ بولے کون سا سید؟ میں نے اپنے پیچھے ادھر ادھر اس کو دیکھا تو وہاں مجھے کوئی نظر نہ آیا، باوجود اس کے کہ زمین بھی ہموار تھی اور اونچی نیچی نہ تھی۔ مجھ پر خوف و وحشت کی حالت طاری ہو گئی، اور گاڑی میں میری حالت اتنی عجیب تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ دوست مجھ سے باتیں کرتے تھے اور میں انہیں جواب نہیں دے سکتا تھا، اور نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ میں ظہر اور عصر کیسے پڑھوں۔ بالآخر ہم مسجد جمکران پہنچ گئے اور میں حیران و پریشان تھا۔ میں نے مسجد میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، اور میرے دائیں جانب ایک بوڑھا شخص تھا اور بائیں جانب ایک جوان تھا۔ پھر میں نے وہ نماز پڑھی جو اس مسجد میں پڑھی جاتی ہے، اور نماز کے بعد میں نے سجدہ کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے ایک سید کو دیکھا۔ اس سے بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی، اور اس نے مجھ سے کہا آقائے عسکری سلام علیکم، اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ بریکٹ اس کی شکل و صورت اس سید سے ملتی تھی جسے میں نے صبح کے وقت دیکھا تھا، بریکٹ کلوز۔ پھر مجھے ایک نصیحت کی تو میں سجدے میں چلا گیا، اور جب سجدے کا ذکر پڑھ کر سر اٹھایا تو وہ سید میری نظروں سے غائب تھا۔ میں نے اپنے دائیں بائیں موجود لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں سے زمین نکلی جا رہی ہے، اور میں بے ہوش ہو گیا۔ میرے دوست میرے پاس تھے اور میری حالت دیکھ کر حیران ہو گئے، اور میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگے۔ اور جب ہم تہران واپس آئے تو میں نے سارا واقعہ ایک عالم کو بتایا۔ انہوں نے فرمایا بے شک وہ امام مہدی علیہ السلام ہے، تو تم انتظار کرو کہ دیکھیں کہ مسجد کب بنتی ہے۔ چند سال بعد جب میں قم آیا اور اس جگہ پہنچا تو مجھے ستون بلند ہوتے دکھائی دیے۔ میں نے مسجد بنانے والے کا نام پوچھا تو مجھے بتایا گیا الحاج ید اللہ رجبیان نامی ایک شخص ہے۔ جب میں نے یہ نام سنا تو میرے اعصاب جواب دے گئے، میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا، اور میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکتا تھا تو کرسی پر بیٹھ گیا، اور مجھے امام مہدی علیہ السلام کے اس کلام کا مطلب سمجھ آنے لگا۔ جب
جب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ مسجد کون بنائے گا، اور امام علیہ السلام نے فرمایا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، تب میں تہران پہنچا، 400 کتابیں خریدیں اور اس مکتب میں وقف کیں، اور الحاج ید اللہ رجبیان سے ملاقات کر کے امام مہدی علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ سامعین، ہم پیج 257 پہ پہنچ گئے ہیں۔ آئیے اگلی ہیڈنگ دیکھتے ہیں، الحاج علی البغدادی کا قصہ۔ شیخ نوری نے اپنی کتاب نجم الثاقب میں ذکر کیا ہے کہ بغداد میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام الحاج علی البغدادی تھا۔ وہ بہت نیک لوگوں میں سے تھے اور انہوں نے بھی امام زمانہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا تھا۔ الحاج علی بغدادی ہمیشہ بغداد سے کاظمیہ کی طرف سفر کرتے تھے تاکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد علی علیہ السلام الجواد کی زیارت کریں۔ وہ کہتے ہیں مجھ پر خمس اور شرعی حقوق واجب تھے۔ میں نے نجف اشرف کی طرف سفر کیا اور اس مال میں سے 20 تومان شیخ مرتضیٰ انصاری کو دیے، 20 تومان شیخ محمد حسین الکاظمی کو دیے، 20 تومان شیخ محمد حسن شروقی کو دیے اور 20 تومان باقی رہ گئے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ 20 تومان بغداد واپس جا کر شیخ محمد حسن آل یاسین کو دوں گا، اور جمعرات والے دن میں بغداد واپس آیا تو پہلے میں امامین بریکٹ کاظم مجواد کی زیارت کو گیا، پھر شیخ آل یاسین کے گھر گیا اور باقی خمس انہیں پیش کر دیا تاکہ وہ یہ مال اسلامی فقہ میں مقرر موارد میں استعمال کریں، اور میں نے ان سے اجازت لی کہ اس مال کو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے حوالے کروں یا پھر اس مال کا جو مستحق ملے اسے دے دوں۔ شیخ نے اصرار کیا کہ میں ان کے پاس رہوں۔ میں نے اپنی بعض مصروفیات کا ذکر کرتے ہوئے ان سے معذرت کی اور انہیں خدا حافظ کہہ کر بغداد روانہ ہو گیا۔ جب میں 1/3 راستہ طے کر چکا تھا تو میری ملاقات ایک جلیل القدر اور عظیم و شان سید سے ہوئی۔ جلال و وقار ان کے پیکر سے جھلک رہا تھا۔ پیج 258۔ وہ سبز عمامہ پہنے ہوئے تھے، ان کے رخسار پر تل تھا اور زیارت کے ارادے سے کاظمیہ جا رہے تھے۔ وہ میرے پاس آئے، مجھے سلام کیا، ہاتھ ملایا اور گرم جوشی کے ساتھ مجھے سینے سے لگایا اور خوش آمدید کہہ کر مجھ سے پوچھا خیر تو ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میں کاظمین کی زیارت کے لیے گیا تھا اور اب بغداد واپس جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آج شب جمعہ ہے، کاظمین واپس چلو۔ میں نے کہا میرے بس میں نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تمہارے بس میں ہے، جاؤ واپس جاؤ تاکہ میں تمہارے بارے میں گواہی دوں کہ تم میرے جد امیر المومنین کے موالیوں میں سے ہو، اور شیخ بھی تمہارے حق میں گواہی دیں، کیونکہ خدا کا فرمان ہے کہ گواہ 2 ہونے چاہیے۔ اور میں نے شیخ آل یاسین سے کہا تھا کہ وہ مجھے ایک سند لکھ کر دیں کہ جس میں وہ میرے بارے میں گواہی دیں کہ میں اہل بیت علیہ السلام کے موالیوں میں سے ہوں، تاکہ میں اسے اپنے کفن میں رکھوں۔ میں نے اس سید سے پوچھا آپ مجھے کس طرح جانتے ہو اور کیوں کر میرے لیے گواہی دیں گے؟ انہوں نے کہا بندہ اس شخص سے کیسے ناآشنا ہو سکتا ہے جو اس کا حق ادا کرتا ہو؟ میں نے پوچھا حق سے آپ کا مطلب کون سا حق ہے؟ انہوں نے کہا وہ حق جو تم نے میرے وکیل کو دیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ وکیل کون ہے؟ انہوں نے کہا شیخ محمد حسن۔ میں نے پوچھا کیا وہ آپ کے وکیل ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں ان کی باتوں سے حیران ہو گیا۔ میں سمجھا شاید یہ میرا کوئی پرانا دوست ہے جسے میں بھول چکا ہوں، کیونکہ پہلی ہی نظر میں اس نے مجھے نام لے کر بلایا تھا، اور شاید وہ اس بات کی امید رکھتا ہو کہ میں اسے خمس میں سے کچھ حصہ دوں، کیونکہ وہ بھی آل رسول ہے۔ میں نے ان سے کہا میرے سید آپ کا حق مجھ پر تھوڑا باقی رہ گیا ہے، اور میں نے شیخ محمد حسن سے اجازت لی کہ میں وہ مال اس مستحق شخص کو دوں جسے میں چاہوں گا۔ وہ مسکرایا اور فرمایا جی ہاں، تم نے ہمارے حق میں سے کچھ حصہ نجف اشرف میں ہمارے وکلا کے سپرد کیا ہے نا؟ میں نے پوچھا کیا میرا وہ عمل قبول ہو گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ پھر میں نے توجہ کی کہ یہ شخص بزرگ علماء کو اپنا وکیل کہہ رہا ہے، تو میں نے اس کی تعظیم کرنا شروع کر دی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ امام زمانہ ہیں، لیکن میں ایک بار پھر غافل ہو گیا۔ پھر اس بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا واپس میرے دادا کی زیارت کو چلو۔ میں فوراً آمادہ ہو گیا اور ہم کاظمیہ کی جانب اکٹھے چلنے لگے، اور میرا بایاں ہاتھ ان کے دائیں ہاتھ میں تھا، اور ہم ایک دوسرے سے مختلف باتیں کرنے لگے۔ میں ان سے مختلف سوالات کرنے لگا اور وہ مجھے جوابات دیتے رہے۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا
کہ میرے سید و سردار منبر حسینی پر کچھ خطبہ کہتے ہیں۔ سلیمان آمش الف عین میم شین کا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں مذاکرہ ہوا تو اس شخص نے کہا زیارت امام حسین بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ پھر اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک محل ہے۔ جب اس نے ہودج محل کے آگے بریکٹ میں ہودج ہے واو دال جیم، جب اس نے محل کے بارے میں سوال کیا تو بتایا گیا کہ اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت خدیجہ علیہ السلام موجود ہیں۔ میں نے پوچھا یہ مخدرات کدھر جا رہی ہیں تو بتایا گیا کہ آج شب جمعہ ہے اور یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جا رہی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس محل سے چند رقعے زمین پر گر رہے ہیں اور ان پر لکھا ہوا تھا شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کو قیامت کے دن آگ سے امان مل جائے گی، تو کیا یہ بات درست ہے؟ سید مذکور نے فرمایا ہاں یہ سب صحیح ہے۔ میں نے پوچھا میرے سردار یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو بھی شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے وہ امان میں ہوگا، ان بریکٹ اس کے بارے میں فرمائیے۔ سید نے فرمایا ہاں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ روئے۔ ہم تھوڑی ہی دیر میں کاظمین پہنچ گئے، ہم نے گلیوں اور سڑکوں کو دیکھا ہی نہیں اور ہم حرم شریف میں داخل ہو گئے۔ پیج 260۔ سید نے مجھ سے فرمایا زیارت پڑھو۔ میں نے عرض کیا میری قرات ٹھیک صحیح نہیں ہے، آپ پڑھیں۔ سید نے فرمایا میں زیارت پڑھتا ہوں، البتہ تم میرے ساتھ پڑھو گے۔ میں نے کہا جی جی۔ سید نے زیارت پڑھی اور رسول خدا اور ایک ایک کر کے تمام ائمہ پر درود و سلام بھیجا، یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا اسم مبارک لیا۔ پھر مجھ سے پوچھا کیا تم اپنے زمانے کے امام کو جانتے ہو؟ میں نے کہا میں انہیں کیوں نہ جانوں؟ سید نے فرمایا ان پر درود و سلام بھیجو۔ میں نے کہا آپ پر سلام ہو اے حجت خدا، اے زمانے کے امام علیہ السلام، اے امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند۔ امام علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا تم پر بھی خدا کا سلام، رحمت اور برکتیں ہوں۔ پھر ہم حرم میں داخل ہوئے اور ہم نے ذریعہ مقدس کا بوسہ لیا تو سید نے مجھے فرمایا زیارت پڑھو۔ میں نے عرض کیا میں صحیح طریقے سے زیارت نہیں پڑھ سکتا۔ سید نے فرمایا کیا میں تمہارے لیے زیارت پڑھوں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو سید نے زیارت امین اللہ پڑھنا شروع کی اور زیارت ختم ہونے کے بعد مجھ سے فرمایا کیا تم میرے دادا حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کی زیارت پڑھو گے؟ میں نے کہا جی ہاں، وہ شب جمعہ تھی۔ سید نے زیارت وارثہ پڑھی اور نماز مغرب کا وقت قریب آ گیا تو سید نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ سید میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں انہیں ڈھونڈنے کے لیے باہر گیا لیکن وہ مجھے نہ ملے۔ تب میں غفلت سے بیدار ہوا اور مجھے یاد آیا کہ اس سید نے مجھے میرے نام سے بلایا، مجھے کاظمیہ کی طرف واپس لائے، ان بریکٹ جبکہ وہ جانتے تھے کہ میں اس بارے میں عذر کروں گا، بریکٹ کلوز، اور فقہائے کرام کو اپنا وکیل کہا اور پھر اچانک میری نظروں سے غائب ہو گئے تو میں سمجھ گیا کہ وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک حضرت حجت ابن الحسن العسکری المہدی تھے۔ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے والوں کے بارے میں بہت سے واقعات مرقوم ہیں اور ہم نے ان میں سے چند ایک واقعات کا انتخاب کر کے یہاں پر ذکر کر دیا ہے کیونکہ ان واقعات میں بہت فوائد چھپے ہوئے ہیں اور یہ واقعات کئی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور آئے روز رونما ہو رہے ہیں۔ سامرا میں امام علیہ السلام نے اسماعیل الحرقلی سے ملاقات کر کے اس کی ٹانگ کے زخم کو درست کیا اور بتایا کہ مستنصر عباسی تمہیں کچھ رقم دے گا اور مجھے وہ لینے سے منع فرما دیا۔ نجف اشرف میں ایک طالب علم سے ملاقات فرمائی اور اس کے سینے سے خون کا بہنا روک دیا اور اسے ان قریب پسند کی جگہ پر شادی کے بارے میں بتایا۔ بحرین میں محمد بن عیسیٰ سے ملاقات کی اور اسے انار کی حقیقت کے بارے میں بتایا۔ کربلا کے راستے میں زائرین کو ڈاکوؤں کے شر سے بچایا۔ حلہ شہر میں الحاج علی کو اس کے مالی خسارے
کے بارے میں بتایا اور پھر خسارہ پورا ہونے کی خبر دی۔ حلہ ہی میں سید مہدی قزوینی کو سلیمانیہ کی فتح کے بارے میں خبر دی۔ ان واقعات میں غور کرنے سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے شیعوں کی رہنمائی اور رہبری فرماتے ہیں، مشکلات میں ان کی مدد فرماتے ہیں، دشمنوں کی چالوں سے انہیں آگاہ کرتے ہیں اور پھر اچانک ان کے پاس سے غائب ہو جاتے ہیں تاکہ ان کی غیبت اس بات کی دلیل ہو کہ وہ امام ہی ہیں، کوئی اور نہیں۔ سامعین، یہاں پہ رک کے پھر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دعا کروں کہ مولا جلد ظہور فرمائیے۔ ہم بہت تھک گئے ہیں آپ کا انتظار کر کر کے، ہماری مدد کیجیے مولا اور ظہور فرمائیے۔ یہاں اس بات کی وضاحت مل جاتی ہے کہ جو آپ نے شیخ مفید رحمت اللہ کے نام خط میں فرمائی ہے کہ ہمیں تمہاری باتوں کا علم ہے اور تمہاری کوئی بھی خبر ہم سے پوشیدہ نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم تمہاری ضروریات کو سمجھتے ہیں اور تمہاری یاد نہیں بھولتے۔ اگر ہم تمہاری خبر گیری نہ کرتے تو مصیبتیں تمہیں گھیر لیتی اور دشمن تمہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکتے۔ بہت شکریہ مولا۔ ہم اپنے شیعوں کے لیے ایسی دعا فرما رہے ہیں کہ جو زمین و آسمان کے مالک سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اگر ہمارے شیعہ خدا نے اپنی اطاعت کی توفیق دے دل سے اپنے وعدے کو پورا کرتے تو وہ ہماری ملاقات کی برکت سے محروم نہ رہتے اور وہ جلد ہی ہماری زیارت کی سعادت حاصل کر لیتے۔ سامعین، یہ پیج 261 میں نے مکمل کر لیا اور یہاں پر ہم نے 11ویں فصل کو بھی اللہ کے فضل سے مکمل کر لیا۔ اللہ کا کرم ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس سے آگے اور اگلی ہے 12ویں فصل، اور اس 12ویں فصل کی ہیڈنگ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کی کیفیت۔ یا اللہ میری دعا ہے کہ میں یہ سب کچھ صحیح طرح پڑھ سکوں، کیونکہ یہ کیفیت جاننے کے لیے ہم سب بے قرار ہیں۔ آئیے ہم اس کتاب کا پھر سے یہاں سے پیج نمبر 262 12ویں فصل سے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ واضح کرتا چلوں کہ امام مہدی علیہ السلام کے طول عمر کے بارے میں بحث کرنا اصل مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ تجاہل عارفانہ اور ایک قسم کی ضد اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فرشتوں کی عمروں میں بحث نہیں کرتا، یا کوئی بھی شیطان ملعون کی زندگی کے بارے میں بات نہیں کرتا، اور کوئی بھی حضرت خضر کی زندگی پر اعتراض نہیں کرتا تاکہ جنہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے، اور وہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے زمانے سے اب تک زندہ ہیں، اور یہ ہر قسم کے شبہات اور اعتراضات امام زمانہ علیہ السلام کی زندگی کے طویل ہونے کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس تجاہل عارفانہ، فکری جنگ اور مذاق کا کیا مطلب؟ کیا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی آل سے دشمنی اور بغض ظاہر کرنے کا واضح نمونہ ہے؟ واضح نمونہ نہیں؟ کیا یہ سب خدا کی قدرت و طاقت سے باہر ہے؟ اور اس استعباد اور عناد کی کیا حقیقت ہے؟ اس امر کے بارے میں جو ایک مسلمہ حقیقت ہے، کیا یہ بات ہمارے قاری محترم کے ذہن میں ہے کہ جب خلابازوں نے چاند پر قدم رکھا تو یہ خبر مشرق و مغرب میں پھیل گئی، تمام اخبارات اور رسائل میں اسے نشر کیا گیا، اور خلابازوں کے چاند پر قدم رکھنے کی منظر کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھایا گیا اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے تمام معلومات کو ہر جگہ پہنچایا گیا۔ اس کے باوجود میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس واقعے کو مذاق کے طور پر لے رہے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ مجھے تم پر تعجب ہے کہ تم اس بات کی تصدیق کر رہے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کافر اور یہود و نصارہ چاند پر جا کر قدم رکھیں؟ کیا اس قسم کے لوگوں کے انکار کرنے سے حقیقت امر چھپ سکتی ہے؟ بالکل اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کی عمر کا طویل ہونا ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، اور اس میں کسی قسم کے شک یا انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اس بارے میں اٹھائے جانے والے تمام اعتراضات بے قیمت ہیں۔ اب ہم اس مقدمے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے طول عمر کے بارے میں قرآن و عقائد اور جدید علم کی روشنی میں بحث کرتے ہیں۔ سامعین، ہم پیج 263 پر ہے۔ ہیڈنگ ہے طول عمر قرآن کریم کی روشنی میں۔ جب ہم مسئلہ قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بارے میں کئی مثالیں ملتی ہیں کہ کئی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی عمریں سالوں اور صدیوں کے حساب سے تھیں، اور ان کے مقابل امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارک ایک عام سی بات ہے، بلکہ انسان کے جس کو خدا طویل عمر دے ایک معمول کی بات ہے۔ اس بارے میں
قرآنی نمونے درج ذیل ہیں۔ آئیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ان میں 50 کم ہزار سال رہے بریکٹ اور ہدایت کی، اور جب نہ مانا بریکٹ کلوز تو آخر طوفان نے انہیں لے ڈالا اور وہ اس وقت بھی ظالم ہی تھے۔ انورٹڈ کاما ٹرانسلیشن ختم۔ اس آیت کریمہ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کی مدت 950 سال ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت خدا نے انہیں نبی علیہ السلام بنایا اس وقت ان کی عمر کتنی تھی اور وہ طوفان کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس کی وضاحت یہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 2300 سال زندہ رہے، ان میں 850 سال نبی علیہ السلام بننے سے پہلے 950 سال دعوت توحید کے سلسلے میں، اور 500 سال ان بریکٹ طوفان کے بعد۔ جب آپ علیہ السلام کشتی سے اترے، پانی اپنی راہ پر چلنے لگا، شہر آباد ہو گئے اور ان کے بیٹے شہروں میں رہنے لگے۔ پیج 264۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال زندہ رہے۔ نہیں، ایک منٹ میں اس کو 2500، ہاں 2500 ہی ہوئے۔ بہر صورت یہ واضح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کئی سو سال زندہ رہے، اور حضرت امام زین العابدین سے مروی ہے حضرت قائم علیہ السلام میں حضرت نوح علیہ السلام کی ایک سنت جاری ہوگی اور وہ طول عمر ہے۔ حضرت یونس کے واقعے میں خداوند متعال نے اپنی قدرت کے غلبے اور طبیعت کے عاجز ہونے کو بیان کیا ہے، اور آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں جو عربی لکھی گئی ہے کتاب میں، کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ خود کو ملامت کر رہے تھے، تو اگر وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اس بارے میں بعض مفسرین نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ مچھلی کا پیٹ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے قبر کے مانند تھا، یہ خلاف ظاہر ہے۔ زمخشری نام ہے یہ، زے میم خے شین رے چھوٹی ہے۔ زمخشری نے کشاف میں ذکر کیا ہے کہ خدا کے اس فرمان سے مراد حضرت یونس علیہ السلام کا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا ہے، اور ایسا ہی تفسیر بیضاوی میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ حضرت یونس علیہ السلام قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہیں گے اور خود مچھلی بھی زندہ رہے گی۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا بے شک اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو ایسی جگہ زندہ رکھے جہاں نہ ہوا ہو، نہ پانی، اور نہ زندہ رہنے کی لوازمات میں سے لازمہ موجود ہو، بلکہ وہ انسان کو مچھلی کے اندر ہضم ہونے اور مچھلی کے جسم کا حصہ ہونے سے لاکھوں سال تک محفوظ رکھے گا۔ تو کیا وہ خدا قادر نہیں کہ اپنے ولی کو چند سو سال موت سے بچائے رکھے؟ اگلی ہیڈنگ ہے طول عمر عقائد کے اعتبار سے۔ جب ہم اس طول عمر والے موضوع میں عقائد کی جہت سے دیکھتے ہیں تو ہم اسے پیج 265 پہ آ گئے ہیں سامعین، ہم جہاں سے دیکھتے ہیں تو ہم اسے ایک عام سی بات سمجھتے ہیں، کیونکہ ہر با ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کی زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، یعنی خدا ہر نفس اور ہر ذی حیات کی زندگی مقرر کرتا ہے، اور جس طرح خدا جلدی موت دینے پر قادر ہے اسی طرح طویل عمر عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جب خدا اپنے کسی بندے کو طویل عمر دیتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس طویل عمر کے لیے طبعی اور مادی اسباب بھی مہیا کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ طول عمر کو طبعیات اور ماورائیات سے ایک ساتھ مدد دے، یعنی طبعیات اور ماورائے طبعیات اور مادیات سے اس سے طبیعت اور عادت کا ٹوٹنا لازم نہیں آتا۔ تو جس طرح زندگی کم کرنے اور موت جلدی آنے کے کچھ اسباب ہیں، اسی طرح عمر طویل کرنے اور موت کو مؤخر کرنے کے بھی کچھ وسائل ہیں۔ وہ دونوں قسم کے وسائل خدا کی قدرت میں ایک جیسے ہیں۔ اس کی وضاحت ہم یوں کرتے ہیں کہ یہ تو واضح ہے کہ انسانی جسم موت کے بعد بدبودار ہو جاتا ہے اور گل سڑ جاتا ہے، اس کے اجزاء بکھر جاتے ہیں اور وہ کیڑوں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ یہ طبیعت کے لحاظ سے ہے، لیکن مصر کے شہر قاہرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دسیوں اجسام فرعونوں کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور لاکھوں سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ سلامت ہیں۔
بس یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خلافت طبیعت ہے، بلکہ ایک طبیعت دوسری طبیعت کے مخالف ہے، یعنی خوشبو لگانے سے بدن بدبو سے اور گل سڑ جانے سے محفوظ رہتا ہے۔ اجسام کی تسنیت نہیں، اس کی ہجے کرتے تہنیت، شاید میں تہنیتی ہے جی، تے ہے نون یہ توئے، اجسام کی تہنیت اور ان کو خوشبو وغیرہ لگانے، اب ان بریکٹ ہے حنوط کرنے سے آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری خوف اور حیرانی میں اضافہ کرتا ہے۔ بہت سے نیک بندوں کی قبروں کو جب منہدم کیا گیا یا کھولا گیا تو وہاں اجسام بالکل تر و تازہ تھے اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ تہران کے مضافات میں شیخ صدوق کا جسم تر و تازہ حالت میں ملا، حالانکہ ان کی وفات کو قریب 900 سال گزر چکے تھے، اور ہمارے اس دور میں جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ کے جسد کو نہر دجلہ کے کنارے سے مدائن میں حضرت سلیمان فارسی رحمت رضی اللہ کے مزار کے ساتھ دفن کرنے کے لیے ان کی قبر کو کھولا گیا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ آج ہی فوت ہوئے ہیں، اور ان کے جسم پر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، حالانکہ وہ 36 ہجری میں فوت ہوئے تھے، پیج 266، اور ان کے جسم کو حنوط بھی نہیں کیا گیا تھا۔ خدا کی قدرت سے ان کا جسم تر و تازہ رہا۔ مومنین میں یہ مشہور ہے کہ جو بھی باقاعدگی سے جمعے کے دن کا غسل کرتا رہے گا اس کا جسم خراب نہیں ہوگا۔ تو ثابت ہوا کہ طبیعت کوئی چیز ہے مگر خدا کا ارادہ طبیعت سے اوپر ہے، اور اس کی مشیت مادہ اور مادیات سے بالا تر ہے، کیونکہ خدا طبیعت اور مادے کا خالق ہے اور جس صورت میں ہے اسے ڈھال دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اپنی زندگی میں احتیاط کے تمام پہلوؤں کی رعایت کریں، اتنی غذا تناول فرمائیں کہ جو ان کو نقصان نہ پہنچائے، وہ تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں، ان کے اعضاء و جوارح صحیح اور بہتر طریقے سے کام کریں اور کمزوری اور بڑھاپے کو ان میں دخل حاصل نہ ہو، اور وہ ایک قوی الاعضاء اور سلیم الجوارح جوان کی طرح ہوں، اور یہ بھی اس طاقت و استعداد کی بنا پر ہو کہ جو اس خدا نے ان امام علیہ السلام کے جسم میں ودیعت فرمائی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خدا بند متعال امام مہدی علیہ السلام کا محافظ ہے، وہ ان کو حوادث زمانہ سے بچاتا ہے، ان کی عمر مبارک میں اضافہ کرتا ہے اور ان کے جسم کو ہر مرض و آفت سے بچاتا ہے۔ طول عمر علم جدید کی روشنی میں، یہ ہیڈنگ ہے، طول عمر علم جدید کی روشنی میں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں ایک گزارش پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر بہت افسوس اور تعجب ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں بعض لوگ یہود و نصارہ کے اقوال تو دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں، خواہ وہ ان کی عقل سے بالا تر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ غائب اور ماورائے طبیعت حقائق قبول نہیں کرتے اور ان میں شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی تعلیمات فکری اور ثقافتی استعمار کو جنم دیتی ہیں، جنہوں نے اسلامی ممالک میں فساد پھیلا رکھا ہے، کئی غافل جوانوں کے دلوں سے ایمان سلب کر رکھا ہے اور ان جوانوں اور حقائق کے مابین پردہ حائل کر دیا ہے۔ استعمار نے جوانوں کو مادیت پر یقین اور معنویت کو چھوڑنے کی تعلیم دی ہے۔ جب کسی بات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں مسٹر نے کہا یا فلاں مسٹریس نے کہا یا فلاں پروفیسر نے لکھا یا فلاں فلسفی نے کہا یا فلاں پیر و مرشد نے کہا یا فلاں ڈاکٹر نے کہا یا فلاں جرمن اسکالر نے کہا یا فلاں فرانسیسی نے کہا یا فلاں امریکی کا نظریہ ہے یا فلاں یونیورسٹی کے استاد کی یہ بات ہے یا فلاں یہودی رائٹر نے یہ کہا یا فلاں مسیحی نجومی نے یہ خبر دی یا فلاں بت کدے کے پنڈت نے یہ بیان دیا، تو استعمار سے متاثر شدہ جوانوں کے نزدیک یہ بات وہی شمار کی جاتی ہے اور وہ اسے دل و جان سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ مگر جب یہ کہا جائے کہ خدا فرماتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ائمہ کی کوئی حدیث یا معجزہ ذکر کیا جاتا ہے تو اسے ماننا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ ہم ان جوانوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرزندان اسلام، کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا، عالم
عالم، دانا، فلسفی، غیب کی خبر دینے والے اور وحی و مبدع اعلیٰ سے مربوط نہ تھے؟ کیوں ان کا کلام قبول نہیں کیا جاتا اور کیوں ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کی جاتی؟ جب ہم کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی حیات مبارکہ 1200 سال سے اوپر ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ فلاں مسٹر کی ریسرچ کے مطابق انسان ہزاروں سال زندہ رہ سکتا ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہمیں کچھ تو خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی بزرگ شخصیات پر فخر کریں اور مخالفین کی پیروی چھوڑ دیں جنہیں استعمار نے ہمارے معاشرے اور افکار و اذہان میں ٹھونس رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نہ بھولیں کہ علم مسلمانوں ہی کی میراث ہے، وہی اس میدان کے شاہسوار ہیں۔ انہوں نے ہی ان علوم کا دروازہ کھولا اور انہیں لکھ کر دنیا سے مختلف کونوں میں نشر کیا ہے۔ یہاں اہل مغرب اور ان کے اقوال کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کیوں اپنی اصل اور سلف صالحین کے طریقے کو بھول جائیں اور ڈاروین، فروید اور آئنسٹائن اور ساتر وغیرہ کے سے کافروں کے اقوال اور نظریات اپنائیں جنہوں نے خالق حقیقی اور تمام ادیان کو چھوڑ دیا اور اسلام کے مقابل اپنے باطل نظریات لے آئے۔ اور ہم نے جوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے اقوال کی بڑی قدر کرتے ہیں اور انہیں قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے مؤلفین، پیج 268 پہ ہم پہنچ گئے ہیں، بہت سے مؤلفین نے اپنے نظریات کے اثبات کے لیے ان کے اقوال کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں تاکہ نوجوان نسل ان کی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اے فرزندان اسلام، اے قرآن کو ماننے والوں، اپنے اسلام کی طرف لوٹو اور اس کی وجہ سے غیروں پر فخر کرو۔ اہل مغرب اور ان کے افکار کو چھوڑ دو کیونکہ وہ تمہارے لیے صرف بال و انحراف ہی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم اپنی گفتگو کا رخ امام مہدی علیہ السلام کا طول عمر حدیث کی روشنی میں کی طرف موڑتے ہیں۔ بے شک طول عمر کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن میں ابھی تک صحیح طور پر تحقیق نہیں ہوئی، یعنی جب کہا جاتا ہے کہ فلاں 200 سال زندہ رہا یا کئی ہزار سال، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑھ کر حد ہی یہ ہے، کیونکہ عمر کی حد بندی کے بارے میں صحیح طور پر کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ اسی طرح اس زمانے کی چھوٹی عمروں کو بھی اس کا پیمانہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ زندگی اکثر حادثات اور دوسرے مسائل سے دوچار رہتی ہے جس کی وجہ سے عمریں کم ہو جاتی ہیں۔ ان میں غذا کی خرابی، ماحول کی خرابی، صحت کے اصولوں پر عمل پیرا نہ ہونا، مہلک امراض اور پریشانیوں میں اضافہ وغیرہ خطرناک قسم کے مسائل ہیں جن کی وجہ سے عمریں زیادہ طویل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں ایک رسالے المصریہ کے صفحہ 239 پر موجود ہے کہ معتبر ریسرچ اسکالر کا کہنا ہے کہ تمام حیوانات کے اجسام میں موجود تمام مرکزی اور بنیادی رگ و ریشے لامحدود وقت تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب انسان کو کوئی عارضہ پیش نہ آئے تو وہ ہزاروں سال زندہ رہے۔ صفحہ 240 پر موجود ہے کہ تجربات سے اب تک جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان 80 یا 100 سال کی عمر میں فوت نہیں ہوتا، بلکہ بیماریاں اس کے بعض اعضاء و جوارح کو ناکارہ بنا دیتی ہیں۔ تو جب ان عوارض پر قابو پا لیا گیا تو کوئی معنی نہیں کہ انسان سینکڑوں سال زندہ رہے۔ ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کسی فلسفی حکیم یا ڈاکٹر نے انسانی عمر کی حد بندی کی ہو یا انسان کا ہزاروں سال زندہ رہنا محال قرار دیا ہو، بلکہ ہماری اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر حضرات عمر طویل کرنے کے لیے دوائیں تیار کر رہے ہیں اور انسان کو بڑھاپے سے بچانے کے لیے انسان کے خلیات کی حفاظت اور ان غدودوں کی حفاظت کے لیے دوائیں تیار کر رہے ہیں کہ جو دوسرے انسانی اعضاء کو فعال رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ اس زمانے میں اتنی طویل عمر عام طور پر نہیں ہوتی تھی، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ممکن ہی نہیں۔ لوگ ماضی میں 1000 کلومیٹر کی مسافت 1 مہینے میں طے کرتے تھے، مگر آج یہ مسافت 1 گھنٹے میں طے ہو جاتی ہے۔ تو اگر 100 سال پہلے کسی انسان کو یہ بتا دیا جاتا کہ انسان طویل مسافت 1 گھنٹے میں طے کرے گا تو وہ اس بات کو نہ مانتا
کیونکہ یہ عام طور پر ان کے دور میں نہیں ہوتا تھا، لیکن اصل بات بالکل درست تھی۔ آج کل انسانی معاشروں میں کچھ اشیاء عادت کے طور پر جاری ہیں، نہ کہ علمی اصولوں کے تحت، حتیٰ کہ جو لوگ اصول علمیہ کو جانتے ہیں وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے تمام اسباب اور مسببات کو جان لیا ہے، بلکہ اکثر وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ کئی اصول ان کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ اس کائنات میں اکثر علمی پیمانے ابھی تک مجہول ہیں اور انسان علمی طور پر ان اشیاء کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ انسان یہ کر سکتا ہے کہ وہ علل اور اسباب کو جانے بغیر اشیاء کا ظاہری ادراک کر لے۔ ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، اسی طرح اسباب و مسببات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور یوں انسان پہلے سبب کو ہی نہیں معلوم کر سکتا جسے تمام علتوں کی علت کہا جاتا ہے، اور یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ خدا کی قدرت و ارادہ ہے۔ بہر صورت تاریخ میں کئی ایسی شخصیات ہو گزری ہیں جن کی عمریں سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال تھیں، اس لیے امام مہدی علیہ السلام کے طویل عمر میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ سب خدا کا اختیار و ارادے کے تحت ہے۔ سامعین کرام، پیج 269 پہ اس وقت کی آڈیو ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پیج 270 پہ ہم دوبارہ ملیں گے، اور پیج 270 سے ہماری 13ویں فصل کا آغاز ہو جائے گا، جس کا بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ جس کا نام ہے امام زمانہ علیہ السلام کا وقت ظہور۔ اس کو پڑھنے کے لیے میں بہت بے چین ہوں۔ میں جلدی سے یہ ریکارڈنگ ختم کر کے اگلی ریکارڈنگ کرتی ہوں، اور پھر ہم ملتے ہیں اگلی ریکارڈنگ میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔